آئیے محترم دوستو، علم بدیع وہ علم ہے جس سے کلام کی خوبیاں معلوم ہوں، مگر وہ خوبیاں لازمی نہ ہوں بلکہ بطور صنعت ہوں۔ وہ دو قسم کی ہوتی ہیں: لفظی معنوی۔ صناعی معنوی تضاد: دو ایسے لفظوں کا لانا جو آپس میں ضد ہوں، جیسے زمین و آسمان، پست و بلند، رات دن، شریف بدمعاش، میٹھا زہر وغیرہ۔ ایہام: ایک ایسا لفظ لانا جس کے دو معنی ہوں اور جو معنی شعر میں فوراً سمجھے جاتے ہوں۔ وہ مقصود نہ ہو بلکہ دوسرے معنی مراد ہوں۔ مثلاً گھٹا بڑھ گئی، ساون میں اضطراب میرا۔ اس مصرع میں گھٹا سے مراد بادل ہے، مگر سرسری طور پر سننے سے یہ احتمال ہوتا ہے کہ کہیں گھٹا بڑھا کی ضد تو نہیں ہے۔ رجوع: ایک بات کا کہنا پھر اس کو ناقص سمجھ کر ترک کرنا۔ مثلاً تم چاہو خورشید ہو، دونوں سے سوا ہو۔ لفظ نشر: چند چیزیں پہلے بیان کی جائیں، پھر ان کی صفتیں یا خبر بیان کی جائے۔ اگر ترتیب کے ساتھ بیان کی جائے تو لفظ نشر مرتب، ورنہ غیر مرتب کہتے ہیں۔ لفظ نشر مرتب کی مثال: کہیں مدفون، کہیں تربت بنانی ہے، انوکھا گھر، نئی بستی بسانا ہی بسانا ہے۔ مدفون اور تربت لفظ ہے اور بنانی نشر ہے۔ لفظ نشر ہے، لیکن اگر یوں کہیں کہیں مدفون، کہیں تربت بنانا ہے تو لفظ نشر غیر مرتب ہو جانا مرکب دونوں جائز ہیں۔ مبالغہ: کسی بات کے ظاہر کرنے میں حد سے زیادہ بڑھ جانا، یہ مبالغہ اگر عقل اور عادت دونوں کے موافق ہو تو مبالغہ ارشاد کہلاتا ہے۔ مثلاً جب کبھی رونے کو روکا، درد سر ہونے لگا، اسے عقل بھی تسلیم کرتی ہے اور عادت بھی۔ دوسری قسم مبالغہ کی یہ ہے کہ عقل تسلیم کرے مگر ویسا واقع نہ ہوتا ہو، جیسے ریل کی تعریف میں کہیں ایک دن میں لاکھوں کوس نکل جاتی ہے، اسے مبالغہ تبلیغ کہتے ہیں۔ تیسری قسم یہ ہے کہ نہ عادت قبول کرے نہ عقل مانے، محض محال ہو، جیسے یوں کہیں ریل ایسی تیز ہے کہ اس کا نام لینے سے مسافر خود بخود منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔ حسن تعلیل: کسی بات کا سبب
بطور لطیفہ بیان کیا جائے مگر وہ سبب اصلی نہ ہو۔ جب بام پر چڑھی وہ سرِ شام بے نقاب، غیرت سے آفتاب لبِ بام ہو گیا۔ حالانکہ شام کے وقت آفتاب کے چھپنے کا سبب کچھ اور ہے مگر حسن تعلیل نے کچھ اور کر دیا۔ توجیہ: کوئی بات اس طرح کہنا کہ وجوہ اور تعریف دونوں معلوم ہوں، مثلاً فیض سے آپ کی بن جاتا ہے احمق دانا، اس سے دونوں باتیں ظاہر ہوتی ہیں، یعنی احمق عقل مند بن جاتا ہے یا عقل مند احمق ہو جاتا ہے۔ تلمیح: کسی مشہور قصے کی طرف اشارہ کرنا، مثلاً طور کو نور کے پردے میں جلایا اس نے، آگ کو گلشنِ فردوس بنایا اس نے۔ اب یہ دیکھیے، پہلے مصرعے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، دوسرے مصرعے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے کی طرف اشارہ ہے۔ سیاق الاعداد کو کسی تقریب سے بالترتیب یا بے ترتیب شعر میں لانا۔ تلمیح: ایک مصرعہ ایک زبان میں اور دوسری زبان میں کہنا۔ ترجمہ: کسی شعر کا ایک زبان سے دوسری زبان میں ترجمہ کرنا۔ عام طور پر لوگ اسے چوری اور عیب کہتے ہیں، لیکن ازروئے فن یہ ایک صنف ہے۔